السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم ایک ایسے موضوع کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ جس سے ہر پاکستانی پریشان ہے، اور وہ ہے ملکی حالات. اور اس سلسلے میں بحیثیت سابق ڈپلومیٹ ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ ملک کے اندر ایک طرح سے کیوٹک کنڈیشن ہو. آپ سوچئے کہ آپ کے ڈپلومیٹس جو باہر ہوں گے وہ اپنے ملک کے بارے میں کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے یا ملک کی پالیسیوں کو کس طرح سے آگے لے جائیں گے. اس موضوع پہ ڈسکشن کے لیے آج وہی ہمارا پینل ہے. ہم میرے دوست امجد شیر ہیں، تنویر خاص خیلی ہیں اور عمران یاور ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم انالیسز ہم کیا کریں. آپ تو روز انالیسز سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، لیکن یہاں ہم آپ کو ڈپلومیٹس کا پرسپیکٹیو دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اور اس سے کس طرح پاکستان کی سبکی ہو رہی ہے. تو پہلے امجد شیر میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ اوورآل سچویشن کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ شکریہ آصف. یہ موجودہ جو صورتحال ہے یہ ہماری سیاسی تاریخ میں ایک غیر معمولی اور غیر مثالی صورتحال ہے. مارچ 1977 میں بھی اس طرح کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہ اس سے زیادہ شدید اور زیادہ خطرناک ہے. ہمارے جو آئینی ادارے ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ہماری عوام جو ہے، ہماری معیشت جو ہے، یہ سب اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بیٹھ کے عقل کے ناخن نہ لیں تو ہمیں ایک ایسے نقصان سے اور ایسے حالات سے دوچار ہوں گے کہ اس کو پھر ریکور کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اور دانشمندانہ طریقے سے اس صورتحال سے نکلنا چاہیے. سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے سیاستدانوں پہ ہے، دونوں طرف سے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا چاہے وہ برسر اقتدار ہو، اور دوسری طرف جو ہے ہمارے آئینی اداروں میں بھی، کہ وہ آلریڈی اس چیز کو صحیح طریقے سے اس کو ہینڈل کرے اور اپنے اور ان کو اور عوام کے لیے سہولیات پیدا کرے. تنویر، امجد شیر نے مارچ 77 کے حالات کا جو ہے ایک سرسری ذکر کیا، لیکن اس کے تانے بانے جو ہیں آج کی کیوٹک سچویشن ہے اس سے بھی قریب نظر آتے ہیں. 77 میں تو یہ ہوا تھا کہ الیکشن کے ریزلٹس لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو جس کے نتیجے میں ایک میسو ایجیٹیشن ہوا. اور باقی اس کے بارے میں بہت سی بحث ہے کہ یہ ایک میلافائڈ طریقے سے ملک میں مارشل لا لایا گیا، کیونکہ سیاسی پارٹیاں آپس میں ایک فیصلہ کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ملک میں مارشل لا لگایا گیا. لیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں یہ الیکشن کرانے کے بارے میں ایک ڈیمانڈ ہے، یہ اپوزٹ ہے اس کے، یعنی ابھی تو ریزلٹس تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، لیکن اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیوٹک کنڈیشن جو ہے آ رہی ہے. آپ کیا سمجھ، یہ کسی طرح سے اس میں کوئی اسٹیبلٹی آ سکے گی؟ تھینک یو آصف. جس طرح امجد نے ذکر کیا، ایک اوورال پکچر پیش کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، اٹ از ریئلی کائنڈ آف این امبیرسمنٹ فار دی نیشن، اسپیشلی جس طرح آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹس ہمارے کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہوں گے اپنے آپ کو. ہمارے ملک کے اندر کسی انسٹیٹیوشن کی ہم بات کر لیں، اسٹارٹنگ فرام دی پولیٹیشینس، جو رولنگ گورنمنٹ ہے ان کا فوکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، نہ کہ حالات سدھارنے کی طرف ہے، بٹ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل اپنی ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں. اپوزیشن سے بھی ان کو سگنلز پازیٹیو نہیں آ رہے. اپوزیشن جو بیان کر رہی ہے وہ بھی کہ جی ہماری بات نہیں سنی جا رہی. دونوں پارٹیز اس وقت، جس طرح سب کو علم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بال وہاں گئی ہوئی ہے، اور وہاں بھی ایک اور نئی سچویشن ہے جو ہم روز بلکہ آرلی بیسس پہ چینج ہو رہی ہے. پچھلے 3-4 دنوں میں جو کچھ ڈیبیٹ ہوئی وہاں، اور ابھی وہاں بھی دا ہاؤس از ناٹ ان آرڈر. باقی رہ گیا جو ہمارا ادارہ اسٹیبلشمنٹ، جس کا بھی بے انتہا ذکر آج کل کے زمانے میں میڈیا میں ہو رہا ہے.
اسٹارٹنگ فرام دی فارمر چیف آف دی آرمی اور موجودہ، اور جو اوور آل ایک رسپیکٹ عزت جو سارا سلسلہ تھا وہ بھی ابھی کویسچنیبل ہوئی ہے عوام کی نظر میں. اور چونکہ وہ آپ 77 کی بات اس وقت یہ چونکہ سوشل میڈیا اور یہ باقی چیزیں نہیں تھیں، اب جو اویئرنیس اور جو اویلیبلٹی آف انفارمیشن ہے، سچ اور جھوٹ کو الگ کر دیجئے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایٹ لیسٹ ٹو جج کہ کون صحیح بات کر رہا ہے جب تک آپ خود اس کو انالائز نہ کریں یا آپ کے سامنے وہ چیز واقعہ پیش آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح پہلے بات ہوئی کہ ہوش کے ناخن ہم نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی اینیمیز ود ان دی اسٹیٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ ول ٹیک بینیفٹ آؤٹ آف دا سچویشن، اور ہم ویل بی دا لوزرس. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور جو نتیجہ اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے، جو بھی صورتحال ہے، ایک کیوٹک کنڈیشن ہے عمران. آصف بالکل اس میں میں آپ کا خصوصاً نظریہ جاننا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ کیسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں؟ آصف یہ جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے یہ ریفلیکشن ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. ہماری سوسائٹی اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور کس نے کی ہے؟ ہمارے سیاستدانوں نے کی ہے. مطلب آپ نے کہا کہ جی ہمارے ڈپلومیٹس، ہم اس لیے کہ ڈپلومیٹس ہمارے کیسے کیا بتا رہے ہوں گے. بھئی وی ایز پاکستانیز ہم لوگ ایک شدید فرسٹریشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے. کہ ابھی تنویر نے کہا کہ جی ہمارے دشمن باہر، بھائی نہیں، وی ڈونٹ ہیو اینی اینیمیز آؤٹ سائڈ. نو، ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہمارے اندر ہیں، وہ پاکستانی ہیں. ہم قائد اعظم نے کہا کوئی طاقت پاکستان ختم نہیں کر سکتی، بالکل صحیح کہا، لیکن انہوں نے پاکستانیوں کے بارے میں نہیں کہا تھا. بھئی آپ دیکھیں کس طرح ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے. میرے خیال میں اب جو ہے وہ ریکنسیلیشن کا، رپروچمنٹ کا کوئی چانس نہیں ہے. آپ نے ایک دوسرے کی جو ہے ماں بہن کو ایک کر دیا. آپ نے ایک دوسرے کو کیا کچھ نہیں کہہ رہے آپ. ہم ختم، یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. سیاست میں ہم کسی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں. اور بھئی خدا کے بندو، یہ ایک سویلائزڈ قوم کا ہے. آپ اپنے آپ کو سویلائزڈ قوم کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم نیوکلیئر طاقت ہے. از دس ہاؤ میچور اسٹیٹس بہیو؟ از دس ہاؤ نیوکلیئر پاورز بہیو؟ نو سر، دس از ناٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. I do not think that there is any chance. اور سپریم کورٹ پہ بھی وہی اس کی ریفلیکشن ہے جو آپ نے جو قوم کر رہی ہے، جو سیاستدان کر رہے ہیں. اب دیکھیں آج کے ریمارکس، that is they have fully tried to politicize the decisions of the Supreme عمران، Court. ضمنی سوال یہ ہے کہ یہی سپریم کورٹ 2007 میں جب جنرل مشرف کے ٹائم میں اٹھی اور ایک میسو موومنٹ ہوئی، لائرز نے شروع کیا، لیکن اس کے پیچھے لوگوں کی سپورٹ تھی، پارٹیز کی سپورٹ تھی، اور وہ چیف جسٹس بحال ہوئے اپنے عہدے پہ. اور اس کے بعد سے جو جوڈیشل انڈیپینڈنس کی بات تھی وہ سامنے آئی. لیکن اس وقت کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری جوڈیشری اس انڈیپینڈنس کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ صرف مطلب جو انڈیپینڈنس کو تو ابھی چھوڑے نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جوڈیشری اتنی ڈیوائیڈڈ ہو چکی ہے، ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں، انڈرمائن کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ جو کر رہے ہیں، I hope I am not saying anything which is against the norms، اور یا ان کی جو رسپیکٹ ہے، انٹیگریٹی، اس کو چیلنج کرتا ہے. لیکن what I want to say is کہ the judges should make sure اپنے جو بھی ہے differences ہیں they should discuss within, they should not be reflected outside. People should not know. People have confidence in these judges. دیکھیں judges اگر کچھ ہے تو they do not have the right to say کہ I will not be part of this bench. They are duty bound. They should be part. This is question of the constitution of Pakistan. This is the question of survival of Pakistan. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس چیز کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اس ڈیسیجن کا حصہ نہیں بنوں گا. آپ کو اس ڈیسیجن کا حصہ بننا ہے. You are part of it now. آصف، میں جسٹ ایڈ اپ ٹو دس تھنگ، جو سپریم کورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، یو گیٹ اے فیلنگ بیکاز ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے ججز کو اپوائنٹ کرنے کا، وی نو ویری ویل کہ اٹ از ناٹ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس سے پروموٹ ہو کے اب تک نہیں پہنچتے، بلکہ یہاں پہ نامینیشنز ہوتی ہیں
and those are done by the government of the day. نہیں لیکن وہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ بٹ یہ کہ نامینیشنس ادھر سے آتی ہیں, تو اس میں کبھی ایسا فیل آتا ہے کہ یہ جو بریک اپ ہو رہا ہے بینچز کا اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, مے بی اٹ سیمز کہ یو آر بیکمنگ اے پارٹی ٹو سم تھنگ اور ٹیکنگ سائڈس کائنڈ آف اے تھنگ. یہ فیل ویسے یہ فیل آ رہی ہے, دس از ہاؤ اٹ از, اینڈ دیٹ از وائی ونس وی ٹاک آف اسمالر بینچز اور فل بینچ اینڈ آل, دیٹ از وائی پیپل آر ناٹ کمفرٹیبل ود دس. Either we need to overhaul the whole system of judiciary. امجد آپ کے خیال اس وقت اگر آپ ہم جوڈیشری کی جو سپریم کورٹ میں لیٹس بی پریسائز, سپریم کورٹ کے بعد تو کوئی ہمارے پاس ریکورس نہیں ہے فار جسٹس. اگر وہ ایک ادارہ جس پہ لوگوں کا اعتماد ہے اور ہونا چاہیے, اگر وہ ہی کیوس کا شکار ہو جائے تو آپ سوچیں پھر آگے ہم کہاں جائیں گے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اپیل کا آخری فورم ہے, اس کے بعد پھر جو ہے ریویو سپریم کورٹ کے کسی بھی ججمنٹ یا فیصلے پہ ریویو تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ری وزٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کے اگینسٹ پھر اپیل نہیں کی جا سکتی. سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ 1980 میں فریم ہو گئے تھے, اور جس کے تحت آئین میں یہ سپریم کورٹ کو اختیار دیا گیا ہے کہ جی آپ اپنے رولز خود فریم کریں, اور 1980 میں انہوں نے یہ رولز فریم کیے تھے. اب اس پہ بھی جو ہے نا سوال اٹھ رہے ہیں, اور اسی کے لیے جو ہے نا انہوں نے اب قومی اسمبلی میں ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو چینج کرنے کی کوشش وہ تو سو موٹو کے کیس وہ تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے میرے خیال میں, پارلیمنٹ اگر کرنا چاہے. لیکن یہ آئینی طریقہ کار ہے, پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا, اس کو آئینی طریقے سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, جس کے لیے 2/3 میجارٹی آف دی پارلیمنٹ, 2 ہاؤسز کی دونوں کی 2/3 میجارٹی چاہیے. تو یہ جو ہے نا اس کو اب انہوں نے بھی یہ ایک کویشچن مارک بنا لیا اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو اپنے ٹھیک ہے ان کے درمیان اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے کسی بھی معاملے کے بارے, لیکن اختلافات میں نہیں سمجھتا کہ ان کے درمیان ہے, اور اپنے اختلاف رائے کو وہ اگر ان کیمرہ خود ڈسکس کرے اور ایک اس میں آ جائے. لیکن یہ تو اب ہم کون ہوتے ہیں ان کو سجیسٹ کرنے والے, لیکن ہم رائے تو دے سکتے ہیں. قانونی دیکھیے قانونی ماہر وہ ہیں, ان کے جو ہے وہی ہمارے کسٹوڈین ہیں قانون کے, آئین کے, اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ پوری قوم مانتی ہے. تنویر میں یہ آپ کو اب ذرا ہٹ کے جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک طرف پی ڈی ایم ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی ہے, اور جس طرح کی ہیجانی کیفیت دونوں کے درمیان ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلے گئے, اور یہ ایک خطرناک صورتحال ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ یہ قابو پا لیں گے, یا اتنی سگیسٹی ہے ہمارے پولیٹیشنز میں کہ وہ مل بیٹھ کے کر لیں گے؟ کیونکہ 77 کا میں پھر ریفرنس دوں گا کہ اس وقت یہی پولیٹیکل پارٹیز جو پی این اے تھی وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے, اور دوبارہ بھٹو صاحب نے الیکشن کرانے کی بات کی, لیکن مارشل آ گیا. لیکن یہ اس کے بعد جب مارشل آ گیا, جنرل ضیاء الحق آ گئے, بھٹو کو پھانسی دے دی گئی, ایم آر ڈی بنی, اور اس نے پھر جمہوریت کی ایک موومنٹ لانچ کی. یہ سارا جو تھا وہ ہسٹری بیان کرتے تھے. آج جو ہے وہ جس طرح کی کیفیت ہے, کیا ہم پھر ایک مارشل لا کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ویسے اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے جو روز کی حالات یا ڈیولپ ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے سائڈ سے اور اپوزیشن کے سائڈ سے, دے آر ریئلی گیٹنگ ٹو دی ایکسٹریم. جو اس طرح آپ بات کریں کہ آپس میں ہو سکتا ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ کوئی بیک ڈور چینل آپس میں ان کا کھلا ہو, یا کوئی بات چیت کسی انڈیویجول لیول پہ یا کسی پارٹی لیڈر کے بیس پہ ہو رہی ہو. کیونکہ اگر آپ بالکل ایکسٹریم پہ لے جائیں گے, جب بالکل آپ کارنر کر دیں گے کسی کو, تو ریئیکشن تو آئے گا. آپ اوپن ایگزامپل دیکھ لیجیے پی ٹی آئی لیڈر کے اگینسٹ نمبر آف کیسز, اس کی اور پارٹی لیڈرز اور سب کے خلاف, اور ان اینڈنگ. مطلب ایک تو تھوڑی سی پریسیڈنس ہوتا ہے نا کہ آپ ایک حد تک جا کے بریک لگاتے ہیں, اور جس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو نیچرلی جب ایک سائڈ اسٹیٹمنٹ دے گی تو the other side will also counter that. چونکہ میڈیا کا دور ہے آج کل, اور روزانہ ہر کوئی ایک اسٹیٹمنٹ کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. بٹ the only way out, either they sit together somewhere and talk, اور جوڈیشری
comes out with a solution or an order or instructions, or a third party comes and intervenes and make them sit together, جو جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا رہا پہلے بھی, کوئی نہ کوئی آ کے بیچ میں try to cool down. بٹ اس دفعہ ٹیمپریچرز آر ریئلی ویری ویری ہائی. نہیں تو یہ تو پھر میں وہی بات کر رہا ہوں, کیا ہم 77 کی سچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس وقت کے دنوں میں اگر دیکھا جائے وہ جو پہلے وقتوں میں ایکسیپٹنس آف مارشل لاء کی جب بات اگر کی جائے, اب دی ورلڈ سینیریوز ہیو چینج اے لاٹ. آئی ڈونٹ نو ویدر اگر آتے ہیں تو ایکسیپٹیبلٹی اب ہے کہ نہیں. لیکن ایکسیپٹیبلٹی تو چاہیے نہیں ہوتی, ڈکٹیٹوریل رول جو ہے وہ not within the country, not within the country, but acceptance, because آپ نے سروائیو کرنا ہے ان دی کمیٹی آف نیشنز, تو اس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو سپورٹ میکینزم سسٹم چاہیے انٹرنیشنل. سپر پاورز ہو گئی, اس کا مقصد صرف امریکہ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں, ناٹ امریکہ. آپ جس خطے میں رہتے ہیں وہاں پہ کون سی جمہوریت پھل پھول رہی ہے. عمران, میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ تنویر سے ایگری کرتا ہوں. مارشل لاء, آئی ڈونٹ تھنک مارشل لاء یا از نائدر این آپشن, اٹ شوڈ ناٹ بی این آپشن, یا میرا خیال ہے کوئی اس کی پاسبلٹیز نہیں ہے. آپ اپنی اکنامک حالات دیکھیں, ٹھیک ہے, یو آر ڈپینڈنٹ آن اسسٹنس, آؤٹ سائڈ اسسٹنس. میرا خیال ہے اگر اپنی انہوں نے یہ کوشش کی تو ہو سکتا ہے وہ افیکٹ ہو اس سے. اور دوسرا یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ آرمی ایسے حالات میں آنا چاہے گی جس میں ایک ملک کی اکانومی اتنی نیچے بیٹھی ہوئی ہے, اینڈ دے ول بی دین ہیلڈ رسپانسبل فار دس تھنگ. سو آئی تھنک آرمی وڈ ناٹ لائک ٹو دس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آرمی وڈ لائک ٹو میک شیور دیٹ یہ لوگ جو ہیں اپنے معاملات جو ہیں وہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے, وائز طریقے سے اس کو سالو کریں. وہ کیسے ہوگا؟ آصف, دس از اے $1 بلین کویسچن. انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے خلاف اتنا ہیٹریڈ کر دیا. آپ کو ایک آربیٹر تو چاہیے, آربیٹریٹر چاہیے. اب امجد, آپ کا کیا؟ میری رائے یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ, فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف, نے کہا تھا کہ فیبروری 2022 میں آرمی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ ملک کی سیاسی حالات میں مداخلت کبھی نہیں کرے گی. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اس کے اپریل 2022 سے ہماری جو ہے نا یہ سیاسی حالات جو ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدلنے لگے. دوسری بات یہ کہ آرمی کے آنے کی یہ ہے کہ ہماری آرمی آلریڈی بارڈرز پہ اور دہشت گردی کے خلاف آلریڈی کمیٹڈ ہے, اور وہ افورڈ نہیں کر سکتی. آپ کے خیال میں ماشاء اللہ میں کتنی آرمی کمٹ کی جاتی ہے؟ جتنی بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے ان پہ سب سے زیادہ بوجھ آئے گا. تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر مارشل لاء آتا بھی ہے تو اس کا پبلک رسپانس جو ہے نا وہ بڑا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ ہوگا. آپ کے زیڈ بھٹو کو 4 اپریل 1979 میں پھانسی دی گئی. وہ حالات اس وقت وہ سوشل میڈیا نہیں تھا, وہ حالات بہت سوشل میڈیا نہیں تھا, اور پبلک اویئرنیس بھی اتنی نہیں تھی. اور کوئی بھی نہیں, پبلک اویئرنیس تو کافی تھی. آپ دیکھیں بھٹو نے کتنی پبلک اویئرنس, وہ تو کہتے ہیں اس نے عام آدمی کو زبان دے دی اس نے. اب تو ہر ایک کے پاس جو ہے نا وہ ہر ایک جرنلسٹ ہے, ہر آدمی, ایک ریڈی والا بھی جرنلسٹ ہے, اور وہ جو ہے نا وہ تجزیہ نگار بھی ہے, اور اس کے پاس کیمرہ بھی ہے, ساری چیزیں وہ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال آرمی کے لیے نہیں ہے, لیکن ہاں آرمی اپنا رول کہ بیک ڈور سے. دیکھیے, میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ کیوس اپنی جگہ, اس پہ ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ اس وقت کیوٹک کنڈیشن ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ود ایچ ادر. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کی اکانومی, اب ہم جو ہے ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, اور تمام اکانومسٹ اس ملک کے, ایک تو المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک بھی اکانومسٹ ایسا نہیں ہے جو اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کر سکے, لیکن تمام اپنے جو ہے تجزیے بہت زیادہ دیتے ہیں, اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جو ہے جادو کی چھڑی ہے, اور ملک جو ہے اکنامکلی نیچے سے نیچے جا رہا ہے. آپ کا اصل وجہ, اگر آپ کی اکانومی نیچے ہے تو آپ کی اپنی آواز ہی نیچے ہو جاتی دنیا میں بھی, آپ کو کوئی نہیں سنتا. بالکل صحیح. آپ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز اس وقت آپ کے سامنے. تنویر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکنامک کرائسس اس وقت ملک میں آ چکا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پولیٹیکل جو ہے کرائسس بھی چل رہا ہے,
تو یہ اس کو ایک پرفیکٹ اسٹارم کہنا چاہیے میرے خیال میں. ڈیفینیٹلی بیکاز اکنامکس لائف لائن ہے پاکستان کی اور فار اینی ادر کنٹری. کیونکہ جب تک یہ آپ کا سلسلہ جو بزنس کمیونٹی کا سارا ورکنگ ان کی اسی پہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو ملک میں ود ان دی کنٹری اور ایون انویسٹمنٹ ان دی کنٹری, وہ اسی وقت آتی ہے جب آپ کے پاس اسٹیبلٹی ہو اینڈ پیپل آر کمفرٹیبل اینڈ کمنگ. اور یہ چیزیں اس وقت کے حساب سے دی سٹنگ گورنمنٹ شوڈ بی مور کنسرن بیکاز دے آر رننگ دا شو اینڈ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کس طرح ملک کو چلانا ہے. اینڈ ایوری ڈے وی آر ہیئرنگ آف IMF آسکنگ فار سچ اینڈ سچ, دے آر شفٹنگ گول پوسٹ اینڈ وی ڈونٹ نو. اور یہ میرے خیال میں فرسٹ ٹائم IMF نے اتنا لنگر آن کیا. They don't trust the setup. Just look at the amount we are talking of. It's not a very huge amount. No. وہ تو آپ کے وہ The money, our yesterday the statement which came, the Money Exchange Association all, انہوں نے کہا just give us the space and we'll bring $1 billion a month. Right. And within 2 years, 24 billion. So that's not the issue. It is only how to manage, how to work on it. But چونکہ وہ they are totally focused on some other direction and then they are not bothered. And all concerned, I would say, because they have no stake in this country. This is my personal view. They have no stake. They'll pack up their bags. If things go wrong, they'll pack up their bags and leave the country. It is you and me who will be here, or the ordinary Pakistanis who are going to stay here. So we have to be very clear. So they are not pushed. We have seen it in the past. Their great supreme leader is sitting in UK from last almost 4 years on a 50 rupee stamp paper. So I don't want to say much more on it. But we have to understand that you have to be serious on the economy is the one which will take country up. لیکن تنویر ابھی یہ جو گریٹ لیڈر جس کا ذکر کیا آپ نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر سے وہ باہر بیٹھے ہوئے, ان کو بھیجا کس نے تھا؟ ظاہر ہے وہ جو آج کلیم کرتے ہیں کہ وہ اس وقت اس ملک کے جو ہے سیویئر ہیں. بالکل. اب یہ دیکھیں نا, ایک المیہ ہے, یہ سیاسی امیچورٹی کا. میرے نزدیک تو نواز شریف کو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں تھا, بے شک وہ مر جاتے جیل کے اندر. ٹھیک. کیوں؟ There are thousands of other Pakistanis. اور بھی جیل There are thousands of Pakistanis lying in the jails. jails. آپ نے ایلیٹ کے لیے علیحدہ رکھا, جس کے لیے ہمارے وہ جو ملک میں فریڈم کی بات کرتے ہیں, سیاسی اختیار کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ان کے بھی گھٹنے کمزور ہو گئے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے جب تک لا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا آصف, یہی چیز ہوگی. آپ کے جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, جو ایلیٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے بالکل سیپریٹ لا ہے. دے کین ڈو اینی تھنگ اینڈ دین دے گیٹ اوے ود. Nobody has been taken to task. نو ون یار, جسٹ امیجن لوگ کھا گئے, پیسے کھا گئے, بھائی آپ کی جوڈیشری کرے گی, جوڈیشری بھی نہیں کرے. جوڈیشری تو پروسیکیوٹنگ وہ ایجنسی نہیں ہے, یہ تو کام حکومتیں کیا کرتی ہیں, پروف سامنے لاتی ہیں. وہ پروف لے کے آئیں, آگے نہیں دیکھیں نا, نتھنگ ٹرانسپائرڈ اینڈ ہی واز الاؤڈ ٹو گو. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. کس طرح وہ آپ جانے دے سکتے ہیں؟ آپ کا ایک عام آدمی جو ہے, ایک عام شہری جیل میں مر بھی جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. بھائی سو واٹ, از ہی بگر دین اسٹیٹ؟ نواز شریف, واز ہی ایور بگر دین؟ اور آصف میں کوئی چیز, مائی بلیف از کہ نن آف دیم از انٹرسٹیڈ ان سیونگ دس کنٹری, چاہے پریزنٹ ڈسپینسیشن ہو, دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. مجھے فیل ہوتا ہے کہ دے آر آن اے ریونج مشن, کہ اس ملک کو, اس ملک کے عوام کے خلاف ان کا ایک غصہ ہے کہ انہیں وہ کھڑی نہیں ہوئی عوام جب نواز شریف کو اٹھایا جا رہا تھا, ٹھیک ہے, ان کی بادشاہت ختم ہو رہی تھی, عوام کھڑی نہیں ہوئی. اس عوام کو پنش کرنا ہے, اس عوام کو سزا دینی ہے, اینڈ دیٹ از واٹ از ہیپننگ. اینڈ دس نیشن اٹ از اسٹل ناٹ انڈرسٹینڈنگ. تو پھر وہی کیوس آ گیا نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ملٹری رول نہیں آئے گا. ملٹری رول از نو سولوشن. ملٹری رول از نو سولوشن. میں سمجھ رہا ہوں, ہم یعنی تھیوریٹیکلی تو ہم سب سمجھتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں عوام باشعور ہو گئے, وہ نہیں اویئرنیس کے حساب سے. اویئرنیس تو بھائی اویئرنیس تو باقی چیزوں میں بھی ہونی چاہیے نا. یہ جو ملک کا پیسہ باہر ہے, اس کے بارے میں تو ہونی چاہیے. یہ جو جتنے صبح اور شام اپنا جو ہے درد لاتے ہیں ملک کے لیے,
وہ کیوں نہیں اپنے پیسے ادھر لے آتے؟ اور پھر اگر جب تک آپ خود اپنے ملک میں انویسٹ نہیں کریں گے باہر کے لوگ کیسے آئیں گے؟ بالکل صحیح. اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے نیب کے قوانین کو اس حد تک چینج کیا کہ وہ جو ہے نا اب نیب کی جو جتنے بھی کیسز چل رہے تھے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ وہ واپس آ رہے ہیں نیب کی طرف، سارے واپس آ رہے ہیں. اور ایک اور کلاسک ایگزامپل، کلاسک جو عمران بات کر رہا تھا، اگر ہم ہسٹری پڑھیں یا بلکہ کورٹ میں کوئی کیس بھی چل رہا تھا، دی اماؤنٹ آف لونس ٹیکن بائی دیز بگ وگس فرام دی بینکس، جی جی، اور جتنے رائٹ آف ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، وہ اماؤنٹ اگر کیلکولیٹ کیا جائے، اس کی طرف کیوں نہیں آتے لوگ؟ مطلب اٹ از سو اٹس اے کرمنل اوفینس ہے یہ، مگر کوئی ان کو پوچھنے والے، بیکاز دے آر دی ونس ہو کین ٹیک بگ تو لونس. یہ بتائیں نا کہ آئی ایم ایف وغیرہ نے یہ شرائط کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی کہ ملک کے جو وہ یہ سوال کریں کہ بھائی آپ کے جو جتنے لیڈرز ہیں ان کی تو اگلی 10 نسلیں جو ہیں وہ اگر کچھ نہ کریں تو وہ بڑی آرام سے رہ سکتی ہیں، پرتعیش زندگی گزار سکتے ہیں. بھائی آپ اپنے ملک کا کچھ کرو. باقی دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے. یہ جو ایون یہ بڑے نام جو ڈالر بلینئرز جو ہیں، بل گیٹس یا دوسرے، انہوں نے 90% اپنی ویلتھ تو ادھر پبلک ویلفیئر کے لیے. صرف جب آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ زلزلہ آیا تھا بہت بڑا، جو بہت تباہی ہوئی تھی 2005 کا، تو میں اس وقت برونائی میں تھا، تو ہم نے کہا گیا کہ جی آپ اسسٹنس اینڈ ایڈ کی ان سے ریکویسٹ کریں، اپیل کریں. تو ہم نے ایز یوزول کیا، اور ان کے فارن آفس کو بھی کہا یہ. ان کے ایک بزنس مین نے مجھے ایک چیز کہی، اس نے کہا کہ آپ کے اپنے لوگ یہ بتائیں انہوں نے اس آفت میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک. ان کے پاس پیسے ہیں، وہ کہتے ہیں وی نو کہ پاکستان میں کس کے پاس کیا ہے، آپ یہ بتائیں وہ کتنا دے رہے ہیں، آپ کے اپنے ریسورسز سے آپ کتنا کر رہے ہیں، ہم سے جو آپ پیسہ مانگ رہے ہیں. سو یو سی دا ورلڈ نوز، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. دیکھیں نا یہی وجہ اور وہی جو آپ نے کہا کہ بھئی جب آپ خود اپنا پیسہ اس ملک میں نہیں لگائیں گے، اس بدبخت ملک میں نہیں لگائیں گے، تو پھر دنیا کیوں لگائے گی؟ ان کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اور ابھی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں، میں آئی ایم ناٹ اے گریٹ سپورٹر آف عمران خان. میرا خیال ہے ان کی حماقتیں جو تھیں ایز اے پرائم منسٹر، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے لیے خود گڑھا کھودا. لیکن اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پورا سسٹم، پورا اسٹیٹ کا ایپریٹس، اسٹیٹ کی مشینری، اٹ از ڈائریکٹڈ ٹورڈز ون تھنگ، اینڈ دیٹ از کیپنگ عمران خان آؤٹ، پیریڈ، ان اینی وے. چاہے ملک جہنم میں جائے، چاہے سول وار ہو جائے، چاہے ملک ٹوٹ جائے، کچھ ہو جائے، کسی کو آصف پرواہ نہیں ہے. نہیں، یہی یہاں پہ پھر یہ کوشچن آتا ہے، کوئی تو کرے گا. دیکھیے آپ اس کو ایسے صومالیہ نہیں بنا سکتے یا یمن نہیں بنا سکتے. یہ پاکستان ہے، ایک ایٹامک پاور ہے. یہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ اکنامک کنڈیشنز جو ہیں دنیا بھر میں ہوتی رہی ہیں. 96-97 میں برازیل میں 1500% تھا انفلیشن، ارجنٹینا 2000% پہ تھا. وہ ٹرکی وینٹ تھرو دیٹ. ٹرکی کا برا حال ہوتا لیکن تھا. ان کے انسٹیٹیوشنز تھے، انسٹیٹیوشنز تو ہماری بھی ہیں، لیکن ورکنگ انسٹیٹیوشنز تھے. جو یعنی اسٹیبلٹی لائے نا وہ پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے اکراس دا بورڈ ایک پرفارمنس شو کی، گڈ گورننس شو کی. اس کی طرف ابھی تک ہم جو آئی ایم افریڈ کی کوئی نہیں آ رہا. اس معاملے میں اگر آپ بتائیں امجد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ عمران نے جیسے کہا کہ ساری کوششیں اور ساری ایفرٹس جو ہے نا وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ جی عمران خان کو آؤٹ کریں، چاہے ملک کا کوئی بھی حال ہو. دیکھیے یہ ایکسپیرینس ہم 1979 میں پہلے دیکھ چکے ہیں. کسی بھی سیاسی لیڈر کو اس طرح ختم کرنا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. وہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. اور اس کو اگر کوئی سیاسی لیڈر ختم ہونا چاہے تو اس کو سیاسی طریقے سے، ووٹ کے پاور سے اس کو ختم کرے، نہ کہ اس کو فزیکلی یا کسی اور طریقے سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے آلریڈی صحیح ہے، لیکن اداروں میں کام کرنے والے جو ہے نا وہ دیکھیں امجد، اس میں ووٹ کے ذریعے آپ نے ذکر کیا تو ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس آیا، عمران خان نے نہیں مانا.
ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ہی از اے ڈیموکریٹ ٹل دا ٹائم ہی از ان پاور. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے باقی دنیا جو ہے بھاڑ میں جائے. تو یہ بھی ایک ہے. تو تنویر آپ اس بارے میں کچھ کہیں. ویل جس طرح ابھی بات ہو رہی کہ اوور آل اس ملک کے اندر آپ نے ٹرکی کا ذکر کیا تھا, بیکاز دا جینٹلمین دا پریزیڈنٹ طیب اردوان, ہی واز الیکٹڈ میئر آف استنبول ونس آئی واز دیئر. صحیح. And the way that party worked for the country, they were the first ones to win mayorship of Ankara and Istanbul. And from there onwards, they took over the whole country and brought Turkey to 15-16 biggest economy in the world. And this, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل پارٹیز اور جو بھی اگر گورنمنٹ میجورٹی گورنمنٹ جو آتی ہے, if they work hard, because there is no shortage of qualified people in this country, people with brain in this country. But you have to be a real Pakistani to work. Not like as we were discussing, that whenever things go wrong, they will just take their money out and pack up and move, because they don't bring the money in the country. And the kind of money we talk about, you have lived in UAE, you know, the properties or the money in the UAE banks or Swiss banks, our people have got so much of money. But the only thing is, they need to be a Pakistani at heart. That is the only way out, I think we can do. Beautifully said. Imran, your take. میں آئی ٹوٹلی اگری وتھ کہ آپ کو اگر اس ملک کو بچانا ہے, آپ کیوس کی بات کریں, بالکل کیوس ہے. اس ملک نے اگر بچنا ہے تو وی نیڈ ٹو ہیو پیپل ہو آر سنسیئر. اب وہ سنسیئر لوگ مجھے تو نظر نہیں آتے, اس لیے میں تو آصف ٹو بی آنیسٹ میں زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں. جو حالات ہیں اس وقت, آپ مجھے کہیں گے جرک, نو, میں ہوپ فل نہیں ہوں. میں ٹی وی دیکھتا ہوں, میں خدا کی قسم میں آج ٹی وی بند کر دیتا ہوں. ایک آتا ہے, مطلب صبح سے شروع ہوتے ہیں, ایک بندہ آ کے وہ شروع ہو جاتا ہے بولنا, دوسرا بندہ آ کے جو اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, ہم اس طرح ہم اس طرح. وہ آٹا دے رہے ہیں, آٹا کے اندر سے جو آپ دیکھیں کیا نکل رہا ہے. آج 11 بندے مر گئے. مطلب آپ, اٹس ویری اسٹریسفل, اٹ از ویری ویری اسٹریسفل کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. دیر از نو سنسیئر پرسن. Asif, there is no sincere person in the present dispensation. There was no sincere person in the past dispensation also. تو یہ تو پھر ہماری بدقسمتی ہے, پاکستان کی فائنل ورڈز. امجد, دیکھیں آپ فائنل ورڈ جسٹ فار 1 منٹ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں وہی سنسیئر لوگ ہوں گے جس کی یہاں پر سٹیکس ہو, باہر کوئی نہ ہو, باہر کوئی جائیداد نہ ہو, باہر کوئی بینک بیلنس نہ ہو. جس نے اس ملک میں رہنا ہے, مرنا ہے, دفن ہونا ہے, وہی بندہ جو ہے نا اس ملک کے لیے کام کرے گا. تنویر, ویری رائٹلی آئی تھنک جس امجد کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن ویل ہیو ٹو تھنک سیریسلی. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ابھی تک ہم لیڈرشپ دیکھیں نا اس ملک کی, اور پارٹی اے بی سی, موسٹ آف دیم دے ہیو دیئر فیملیز اور انویسٹمنٹس آؤٹ سائڈ دا کنٹری, دے ہیو نتھنگ ہیئر. اور جب تک ہم پاکستان کو اون نہیں کریں گے, آئی تھنک اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. آئی ایم ناٹ پیسمسٹک ایز عمران از سیئنگ, آئی ایم ویری آپٹیمسٹک, اسٹل ویری آپٹیمسٹک. وی اسٹل ہیو مے بی دی کمنگ جنریشن somebody can come out, because leaders come out like this. کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اٹھتا ہے اور پھر اس کی لوگ بات سنتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے. اور یہ اگر ہم سیدھا ایک ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں اس ٹرموائل جس سے گزر رہے ہیں ابھی ہم, I am still very optimistic and we'll find a right way. عمران, your final word. آصف, الجیریا میں ابھی ہوئی تھی ایک موومنٹ چلی تھی لاسٹ ایئر, اٹ واز اے لیڈر لیس موومنٹ. اس میں سے جس طرح مائی فرینڈ تنویر سیڈ, اس میں سے دے ایمرجڈ لیڈرس. تو اس قسم کی کوئی ود ان دا نیشن, you see it's time to get rid of these old heads. ہمارے بھی اولڈ ہیڈ ہیں. وہ تو پھر انقلاب کی باتیں آپ کر رہے ہیں. نہیں انقلاب کی باتیں نہیں, ناٹ دیٹ وے, جس طرح وہ رشیا میں ہوا تھا یا جس طرح فرینچ ریولوشن میں ہوا تھا. ناٹ دیٹ سارٹ آف ریولوشن. مطلب یہ لوگ سے اوکے تھینک یو ویری مچ مسٹر سو اینڈ سو, مسٹر لیٹس ٹرائی نیو پیپل. نیو پیپل شوڈ کم اپ. ینگ جنریشن جو ہے, ہم لوگ بھی تو ینگ نہیں ہیں, لیکن ینگ جنریشن میں سے لوگ آئیں 40s میں اپنی جو ہیں, اور وہ آ کے کچھ راستہ دیں. آئی ایم شیور ہمارے جو ینگر جنریشن ہے ان کے اندر اس ملک کے لیے درد ہے. دے فیل فار دس
country, and as جیسا تنویر نے بھی کہا کہ we have, that's our only hope, that's our only confidence. ایک میرا سوال ہے، دیکھیے ہم پرسنالٹیز کی زیادہ بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سیویئر ہوں گے، کیا زیڈ بھٹو ہوگا، عمران خان ہوگا، نواز شریف ہوگا. ڈاؤن دا لائن انسٹیٹیوشن مضبوط نہیں نہیں ہے ہے، ان کے انڈر جو صحیح ہے، ہے، یعنی ان کی پولیٹیکل پارٹیز بذات خود ڈیموکریٹک نارمز نہیں رکھتی. اس میں جو اس لیے ملک کے اندر جو الٹرا کانسٹیٹیوشنل چینجز آتی رہی وہ اس وجہ سے کہ جو انسٹیٹیوشن یہ چینج لاتا ہے وہ منظم ہے، وہاں ڈسپلن ہے. اور وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں تو وہ خواہ انٹرفیئر کرتے ہیں. اور یہ اب تک جو پچھلے ہم 10 سالوں میں دیکھ رہے ہیں، یعنی 2008 سے، تو ایک طرح کا ہائبرڈ سسٹم ہے اس ملک کے اندر، اور وہ بیلنس میرے خیال میں ڈسٹرب ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مزید کیوس آ رہا ہے. تو گاڈ فاربڈ ہمیں جو ہے کیوس سے اس ایک انارکی کی طرف یہ سلسلہ نہ دھکیل دے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے ڈرائنگ بورڈ پہ جائیں اور کلین سلیٹ کے ساتھ اس اننگ کا آغاز. آپ نے کہا انارکی کی طرف، انارکی اور کیا ہوتی ہے، ابھی کیا ہے یہ؟ نہیں، انارکی ظاہر ہے اس کی ڈیفینیشن میں تو ایک کیوس ہے، ابھی انارکی اگلا سٹیج ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. میں بھی پہلے وقت ایسا بات کر رہے ہوں، اس وقت ریئیکشن اس طرح نہیں تھا. ڈسمنیشن آف انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے. اس دفعہ میری ذاتی رائے میں اگر سم تھنگ ایکسٹراڈنری از ڈن دیر ول بی اے ویری اسٹرانگ. دیکھیے میں ابھی یہ پچھلے 1-2-3 دنوں میں کلپ چل رہا تھا، ایک شاپ میں وہ ڈیکویٹس آئے، جی تو شاپ اونر نے خود ہی اپنا ڈیفینس کیا اور ایک ڈاکو کو بھی مار دیا، اگلے کو زخمی کر دیا. لوگوں نے اب اسلحہ رکھنا شروع کر دیا ہے. دیکھیے میں جس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں وہ آپ کا کیوس سے انارکی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اگر اپنے اسلحہ رکھنا شروع کر اور خود استعمال کرنے لگیں. رول آف لا دیکھیے، رول آف لا اگر نہیں ہوگا، سول وار وہ ایک سسٹم ہے، اس کے اندر پھر جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ اپنے ایڈوانٹیج کرے گا، اور اس چیز کا فائدہ جو ہے آپ کے جو ہے اندرونی دشمن تو ہیں سو ہیں، لیکن باہر کے جو ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں اس بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ شاید خواتین و حضرات ہمیں اپنے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا ہوگا اور ٹھنڈے دل سے اس ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا. اور اگر وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں الٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن آئے یا کوئی ملک میں جو ہے غیر جمہوری فورسز آ جائیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ڈائلاگ کریں اور آپس میں گیو اینڈ ٹیک کر کے سیاست کو مضبوط کریں. ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیوس سے انارکی کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں. بہت شکریہ.